السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ۔ تو میں شروع کر رہی ہوں جانے ستم گر پارٹ 16 بائی فروہ خالد۔ لیکن یہ سب بولتے پریسا کا دل اس کے خوف سے لرز رہا تھا۔ اگر اس کی بولی گئی ان باتوں کا اس وحشی پر الٹا اثر پڑتا تو اس کی خیر نہیں ہونے والی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کا گریبان آزاد کرتے پریسا اس کی پہنچ سے دور جاتی، شاہباز اس کی کلائی تھام کر اپنی آہنی گرفت میں لے کر اس کی کمر کے پیچھے موڑتا اسے اپنے نہایت قریب کھینچ گیا تھا۔ پریسا سیدھی اس کے سینے سے جا ٹکرائی تھی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ تمہیں میں مہلت دیتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم مجھے کچھ بھی بولو گی۔ تمہیں آفندی خاندان کے ایک ایک انسان سے نفرت کرنی ہوگی کیونکہ وہ سب تمہارے مجرم ہیں۔ شاہباز کی گرم سانسیں پریسا کا چہرہ جھلساتی اسے اس کی شدید طیش میں ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ اس کی آہنی گرفت اور قربت کے احساس سے پریسا اندر تک لرز اٹھی تھی۔ اس کا پورا چہرہ لال ہو چکا تھا جبکہ کلائی تکلیف کے مارے ٹوٹتی محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ اس بھپرے زخمی شیر کو جو بول چکی تھی اس کا نتیجہ بھی بھگتنا تھا اسے، جس کے لیے وہ خود کو تیار کر کے آئی تھی۔ مگر شاہباز سکندر کی قربت اس کی نازک جان پر بہت بھاری تھی۔ میری جانب دیکھو پریسا شاہباز، تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے ابھی جو بکواس تم نے کی ہے میں اس کے جواب میں کیا کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ؟ میرے سامنے آج تک کسی نے اونچی آواز میں بات کرنے کی جرأت نہیں کی اور تم مجھے… شاہباز نے اس کے لرزتے کانپتے ہونٹوں کو دیکھتے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ اس کی تھوڑی تھام کر اس کا چہرہ اپنی جانب موڑتے وہ اس کی سہمی ہرنی جیسی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا تھا، کیا کرو گے تم؟ مجھے سزا دو گے؟ پھر سے اپنی کال کوٹری میں بند کر دو گے؟ جو سزا دینی ہے دے دو، نہیں ڈرتی میں اب تم سے۔ پریسا اس سے اپنا آپ آزاد کروانے کی کوشش کرتی نڈر انداز میں بولی تھی، جبکہ اس کے سرخی مائل چہرے کو دیکھتا شاہباز سکندر دھیرے سے مسکرایا تھا، جو دیکھ پریسا کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ اس شخص کو اس طرح اس کی مسکراہٹ بھی دلکش تھی۔ اس شخص کی طرح اس کی مسکراہٹ بھی دلکش تھی۔ نہیں، میری اب کی دی گئی سزا برداشت نہیں کر پاؤ گی تم پریسا شاہباز۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ کوشش کرنا میری اپنے لیے موجود بے پناہ نفرت کو چھیڑنے کی کوشش مت کرنا، برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ شاہباز اس سے ہلکے سے جھٹکے سے اپنے قریب مزید کرتا اس کے چہرے پر جھکا تھا اور اس کے چہرے کی ایک ایک نقش پر اپنے ہونٹوں کا شدت بھرا لمس چھوڑتا پریسا کی سانسیں بکھیرے گیا تھا۔ پریسا کو اس سے اس سزا کی توقع بالکل بھی نہیں تھی۔ اس کا چہرہ شاہباز سکندر کی ہلکی ہلکی داڑھی کی چبھن سے جل اٹھا تھا۔ کاش کہ تم میرے دل میں جھانک کر دیکھ سکتی تھی کہ پریسا آفندی کا کیا مقام ہے، تو ابھی جو فضول باتیں کہی ہیں نا وہ کہنے سے پہلے 1000 بار سوچتی۔ تم میری محبت نہیں میرا جنون ہو جس کے لیے سالوں تڑپا ہوں میں، مگر اب تمہیں میرے اسی جنون اور تڑپ کا حساب دینا ہوگا۔ شاہباز اس کے کان کی لو پر جھکتا سرگوشیانہ گمبھیر بہجن لہجے میں بولتا۔ پریسا کی دھڑکنیں منجمد کر گیا تھا۔ اپنے وحشی کا جنونیت بھرا یہ وحشیانہ انداز دیکھ اس کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپ گیا تھا۔ اس کی بولتی شاہباز سکندر 1 منٹ کے اندر ہی بند کر چکا تھا۔ اس کے سارے الزام دھرے کے دھرے رہ گئے تھے۔ تم اس کا الزام مجھ پر نہیں لگا سکتی کیونکہ تم نے خود میری تڑپ کو ہوا دی ہے۔ اب تمہیں اسے ختم بھی کرنا ہوگا۔ شاہباز جیسے ہی اس کے ہونٹوں کی جانب جھکا، پریسا اپنا لرزتا ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھتی اپنے دھڑک دھڑک کر پاگل ہوتے دل کو سنبھلنے کی کوشش میں ہلکان ہوتی اس ستمگر سے لمحہ بھر کی مہلت مانگ گئی تھی۔ اسے شاہباز سکندر کی وارننگ بہت اچھے سے یاد آئی تھی، مگر اب وہ اسے چھیڑ چکی تھی۔ اب خود کو اپنے اسی وحشی سے بچا پانا مشکل تھا اس کے لیے۔ شاہباز سکندر تمہیں پہلے میرے ہر الزام کا جواب دینا ہوگا، پریسا کپکپاتے لہجے میں بولتی شاہباز کو اتنی پیاری لگی تھی کہ وہ خود کو مزید بہکنے سے نہیں روک پایا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے پریسا کو اپنی گرفت سے آزاد کر دیا تھا۔ تم جا سکتی ہو، تمہیں تمہارے ہر ایک الزام کا جواب مل جائے گا۔ شاہباز اس کی جانب سے رخ موڑتا اپنے بے قابو ہوتے جذبات پر بند باندھنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ وہ اب بھی خود کو پریسا کے قریب جانے سے روکتا خود کو اذیت میں مبتلا کیے ہوئے تھا۔ میں کہیں نہیں جا رہی شاہباز سکندر، اب ساری زندگی تمہیں ہی مجھے جھیلنا ہوگا۔ پریسا اس کے دور ہونے پر اس کی جانب بڑھتی پیچھے سے اس کی گردن اپنی باہوں کا حصہ
گردن پر اپنی باہوں کا حصار قائم کرتے اس کے سینے پر بازو باندھتی اس کے چوڑی کندھے پر اپنی پیشانی ٹکا گئی تھی۔ شاہویز سکندر اس کے گداز ملائم ہاتھوں کا لمس اپنے سینے پر محسوس کرتا اپنی جگہ منجمد ہو گیا تھا۔ اس کا دل پوری شدت سے دھڑک اٹھا تھا۔ بہت ظالم ہو شاہویز سکندر، تم میری جانب سے منہ موڑ رہے ہو۔ میں آخری بار بتا رہی ہوں تمہیں، اگر اب بھی تم نے اپنے اوپر چڑھایا یہ نفرت اور اجنبیت کا خول نہ توڑا تو میں بہت دور چلی جاؤں گی تم سے، اتنی دور کہ تم مجھے واپس لانے میں تمہاری یہ طاقت بھی کام نہیں آئے گی۔ میں یہی سمجھوں گی کہ تم میرے قریب واقعی اپنا بدلہ پورا کرنے کے لیے آنے والے ایک بزدل انسان تھے جس نے اپنا بدلہ پورا ہوتے ہی مجھے چھوڑ دیا۔ پریسا کے ہونٹوں کا لمس شاہویز کے دل و دماغ میں طغیانی برپا کر گیا تھا۔ پریسا اس کے ساتھ لگی کھڑی بھیگے لہجے میں بولتی اس سے دور ہوئی تھی۔ شاہویز کو ویسے ہی پتھر بنا کھڑا دیکھ پریسا کے آنسوں میں مزید رفتار آ گئی تھی۔ وہ مرجھائے چہرے کے ساتھ واپس دروازے کی جانب پلٹی ہی تھی۔ اتنی جلدی ہار مان لی؟ بس اتنی سی ہی تھی تمہاری ہمت؟ میں نے کہا تھا تمہاری محبت کبھی بھی میرے جنون کا مقابلہ نہیں کر پائے گی۔ اتنے وقت سے تم سے دور رہ کر تمہارے لیے تڑپتا آیا ہوں، تمہیں اپنے دشمنوں کے بیچ رہتے دیکھ اذیت کی بھٹی میں جلتا رہا ہوں، تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ پاگل ہوتا رہا ہوں، اور تم میرا یہ چند سیکنڈز کا منہ موڑنا بھی برداشت نہیں کر پائی۔ یہی تھی تمہاری محبت؟ شاہویز کی گمبھیر بھاری آواز نے دروازے کے قریب پہنچے پریسا کے قدم جکڑ دیے تھے۔ وہ جھٹکے سے پلٹی بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھے گئی تھی۔ میری زندگی کا کوئی ایک دن ایسا نہیں گزرا جس دن میں آفندی مینشن میں نہ آیا ہوں۔ وہ میرا گھر تھا جہاں میں خون کے آنسو بہاتا، دوسروں کو اس میں راج کرتے دیکھتا تھا۔ مجھے آفندی مینشن کے ہر فرد سے شدید نفرت محسوس ہوتی تھی۔ دل کرتا تھا پورے آفندی مینشن کو آگ لگا کر وہاں کے ایک ایک مکین کو زندہ جلا دوں۔ میں ایسا کر بھی گزرتا، مگر وہ گھر میرے باپ نے اپنی حلال کی کمائی اور محبت سے بنایا تھا، جہاں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ رہ کر ایک خوشحال زندگی کے خواب دیکھے تھے انہوں نے۔ آفندی مینشن والوں کے لیے وہ ایک شاندار عمارت تھی، مگر میرے لیے وہ میرے ماں باپ کی اکلوتی نشانی تھی۔ جہاں میرے والدین کی یادیں بستی تھی میں وہاں روز جاتا تھا اور خود سے عہد کرتا تھا کہ ان سب لوگوں کو برباد کر کے رکھ دوں گا۔ جب ایک رات میں نے وہاں لان میں پڑے سنگی بینچ پر تمہیں ظفر آفندی کی تصویر کو اٹھائے دیکھا تھا، مجھے تم سے سب سے زیادہ نفرت محسوس ہوئی تھی، کیونکہ تم میرے سب سے بڑے دشمن ظفر آفندی کی بیٹی تھی۔ میرا دل چاہا تھا کہ تمہیں تو ختم ہی کر دوں، لیکن قریب آنے پر تمہاری آنکھوں سے بہتے آنسو اور تمہاری سسکیوں نے میرے قدموں کو وہیں جکڑ لیا تھا، اور شاید آج تک میں خود کو اس لمحے سے نکال نہیں پایا جب مجھ جیسے احساس سے آری انسان کو تمہارے آنسوؤں نے تکلیف دی تھی۔ تم بھی میری طرح اکیلی تھی، بس فرق اتنا تھا تمہارے ارد گرد بناوٹی اور دھوکے باز لوگوں کی بھیڑ تھی اور مجھے انہی لوگوں سے نفرت تھی۔ میں درخت کی اوٹ میں کھڑا نہ جانے کتنے ہی لمحے تمہیں دیکھتا رہا، تم روتے ہوئے تصویر کو اپنے سینے سے لگائے ہی سو گئی تھی۔ تب میں تمہارے قریب آیا تھا اور تم سے ظفر آفندی کی تصویر چھین لی تھی۔ میں اس وقت اپنی کیفیت سمجھ نہیں پایا تھا، تمہارے لیے اپنی محبت، اپنا جنون نہیں سمجھ پایا تھا، مگر میں تمہارے قریب ان میں سے کسی کی پرچھائی بھی نہیں پڑنے دینا چاہتا تھا۔ تم روئی تھی، پریشان بھی ہوئی تھی، اور تم نے اس تصویر کو پورے آفندی مینشن میں ڈھونڈا تھا، لیکن میں تو اسے جلا کر راکھ کر چکا تھا۔ میں اس کے بعد روز تمہیں دیکھنے کی نیت سے آفندی مینشن کے بہت سارے حصے میں ڈھونڈنے لگا تھا تمہیں، جس کے بعد تم مجھے اس خاندان کے کسی نہ کسی فرد کے ساتھ ہی پائی نظر آتی تھی۔ مجھے سب سے زیادہ آگ اس وقت لگتی تھی جب میں تمہیں سفیان کے ساتھ دیکھتا تھا، جس کے بعد میں کئی بار سفیان کو پیٹ بھی چکا تھا، مگر آج تک شہباز آفندی سراغ نہیں لگا پایا کہ اس کے بیٹے کو ٹارچر کون کرتا تھا۔ میں چاہے جتنے اہم کام پر ہی کیوں نہ ہوتا، تمہیں دیکھنے ضرور آتا تھا۔ تمہاری ایک جھلک جیسے میری اذیت کی دوا بنتی جا رہی تھی۔ میں جانتا تھا تمہاری قربت میری تمام تکلیفوں کا مداوع کر دے گی۔ گزرتے وقت کے ساتھ تمہارے لیے میری محبت جنون سے عشق کی منزل طے کرتی چلی گئی تھی، اور اس سے بھی زیادہ تیزی سے بڑھ رہا تھا تمہارے لیے میرا غصہ۔ میں چاہتا تھا کہ تم ان سب سے دور رہو، ان سے نفرت کرو۔ اپنے ہی غصے میں یہ بات سوچ اور سمجھ ہی نہیں پایا تھا کہ تم بنا ان کا سچ جانے بھلا ان سے نفرت کیسے کر سکتی تھی۔ میں بس یہی چاہتا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرو۔ ساری زندگی نفرت کرتے کرتے میں جذبات کے معنی سے بالکل نابلد ہو چکا تھا۔ میں بس ہر کام زور زبردستی کی بنیاد پر کرنا جانتا تھا۔ میں نے کئی بار سوچا تھا کہ تمہیں آفندی مینشن والوں سے چھین کر اپنے پاس قید کر لوں،
جب تم پہلی بار مجھ سے ٹکرائی تھی اور پہلی بار میں ہی تم میرا اصل روپ دیکھ گئی تھی، اس دن میں نے تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے خوف دیکھا تھا جو مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ میں چاہتا تھا تم ڈر کر یا خوف کھا کر بس کسی بھی طرح میرے انڈر رہو، میری بات مانو۔ جب تم سے دوبارہ اسی شاپ کے سامنے میری دوسری ملاقات ہوئی تب مجھے تم پر شدید غصہ تھا، جس کی وجہ تمہارا سفیان کے ساتھ طے پانے والا نکاح تھا۔ مجھے تم پر بہت غصہ آتا تھا، تم ان دھوکے باز لوگوں کی بناوٹی محبت اور فریب کیوں نہیں سمجھ پا رہی تھی؟ تم اتنی معصوم کیوں تھی کہ اتنے آرام سے شہباز آفندی کے کہے پر انہیں کسی بھی پیپر پر سائن کر دیتی تھی؟ وہ لوگ تمہیں استعمال کرتے رہے اور تم ہوتی رہی۔ یہی چیز مجھے تم پر شدید غصہ دلاتی تھی، لیکن تم یہاں بھی مجھے بے بس کر دیتی تھی۔ جب بھی تم پر غصہ کرنے لگتا تم بے ہوش ہو کر میری جان مزید عذاب میں ڈال دیتی تھی، اور پھر ایک دن اپنے دل کی خواہش پر عمل کرتے میں نے تمہیں ان سب کی آنکھوں کے سامنے سے اٹھا کر اپنی قید میں لے گیا تھا، جہاں تمہارے قریب ہو کر تم سے دور رہنا میری اذیت اور فرسٹریشن کو کئی گنا بڑھا جاتا تھا۔ تمہیں میں ان لوگوں کی اصلیت کیا بتاتا جب تم ان کے خلاف کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھی؟ تمہارے دل و دماغ میں اپنی حکمرانی چاہتا تھا، مگر تمہارا سفیان کے لیے سوچنا مجھے پاگل کر جاتا تھا۔ میں تمہیں صرف اپنے لیے ہی تڑپتے دیکھنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا تم بھی مجھ سے ویسی ہی لازوال محبت کرو جیسی میں تم سے کرتا ہوں۔ پھر ایک دن میرے رب کو جیسے مجھ پر رحم آ ہی گیا۔ اس نے مجھ سے لیے گئے امتحان میں مجھے سرخرو کرتے تمہارے دل میں میری محبت ڈال دی تھی۔ میں بہت حیران ہوا تھا کہ تمہیں بھلا مجھ جیسے بقول تمہارے وحشی درندے سے محبت کیسے ہو سکتی ہے۔ میں اس رات بے پناہ خوش تھا۔ میں جانتا تھا تمہیں انکار کر کے میں نے تمہیں بہت تکلیف دی تھی، مگر میں اگر اس دن تمہاری محبت قبول کر لیتا تو خود کمزور پڑ جاتا۔ میں اپنے لیے تمہاری محبت کی طاقت بھاپنا چاہتا تھا، اور یہ تمہاری اور میرے ساتھیوں کی بہت بڑی بھول تھی کہ شاویز سکندر پریسا آفندی سے دستبردار ہونا چاہتا ہے۔ تم میری تھی اور تمہیں میرا ہی رہنا تھا۔ میں اس دن صبح ہی سارے معاملات طے کر چکا تھا اور یاسمین آفندی سے تمہاری اپنے لیے دیوانگی کی داستان بھی سن چکا تھا۔ یہ بات پہلے دن سے ہی میرا دل ڈیسائیڈ کر چکا تھا کہ پریسا آفندی نے صرف شاویز سکندر کی دلہن ہی بننا تھا۔ تمہیں حاصل کرنے کے بعد بھی میں اپنے اوپر سے یہ خول نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ اتنے سال نفرتوں اور ظالموں سے لڑتے میرا دل پتھر کا ہو چکا تھا۔ مجھے لگتا ہے تم جیسی نازک لڑکی مجھ جیسے درندے کو برداشت نہیں کر پائے گی۔ میں تمہیں کبھی اذیت نہیں دینا چاہتا تھا، مگر اپنے جنون کی آگ میں سب سے زیادہ دل تمہارا ہی جلایا ہے میں نے۔ مجھے محبت نہیں عشق ہے تم سے۔ میں عشق کرنا تو جانتا ہوں مگر اسے نبھانا نہیں۔ میں نے اب تک تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، جس کے لیے میں تو خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا، مگر میں تم سے معافی مانگ کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہوں۔ آج پہلی بار شاویز سکندر کسی انسان کے سامنے جھکنے لگا ہے، اور وہ واحد انسان ہمیشہ تم ہی رہو گی جس کے آگے جھکنے میں بھی مجھے کوئی آر محسوس نہیں ہو رہی۔ مجھے معاف کر دو پریسا شاویز سکندر۔ شاویز اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتا پریسا کے سن ہوتے وجود میں جان ڈال گیا تھا۔ وہ اس کا ایک ایک لفظ سن کر شوق کی کیفیت میں گھری کھڑی تھی۔ اس کا پورا چہرہ آنسو سے تر ہو چکا تھا۔ شاویز سکندر کی اذیت بھری زندگی کی ساری کہانی وہ اس کے لوگوں سے سن چکی تھی، مگر اس کی اس اذیت میں وہ بھی اس کی ساتھی رہی تھی۔ پریسا کو اس بات کی خبر آج ہوئی تھی۔ یہ شخص اس کے سامنے جھکنے لائق نہیں تھا۔ اس پیارے انسان کی جگہ اس کے دل میں تھی، پیروں میں نہیں۔ شاویز سکندر اگر نہ ہوتا تو آج اس کا بھی نام و نشان مٹ چکا ہوتا۔ اس کے باپ سے اتنی شدید نفرت ہونے کے باوجود وہ اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اس بات نے پریسا کو اس کا مزید دیوانہ بنا لیا تھا۔ پریسا آگے بڑھی تھی اور اس کے ہاتھ ہٹاتی اس کے سینے میں سما گئی تھی۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، بہت محبت کرتی ہوں۔ تم چاہے کتنے بھی بڑے وحشی درندے بن جاؤ، میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ چاہے تم مجھ سے محبت کرو یا نفرت، میں اب تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گی، کیونکہ میں جانتی ہوں تم دنیا کے سب سے پیارے انسان ہو۔ پریسا اس کے سینے پر سر ٹکائے جذب کے عالم میں بولتی شاویز کے تڑپتے دل پر اپنے لفظوں سے مرہم رکھ گئی تھی۔ شاویز نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا تھا تو اس وقت خود کو پوری طرح اس کے سپرد کر گئی تھی۔ شاویز اس کے گرد باہوں کا حصار قائم کرتا اسے اپنے سینے سے لگائے کھڑا تھا۔ پریسا نے اس سے دور ہونا چاہا تھا جب اس کی مضبوط گرفت پر اس نے نگاہیں اٹھا کر شاویز کی جانب دیکھا تھا، مگر اس کے تاثرات پریسا کا دل بری طرح دھڑکا گئے تھے۔
چھوڑو مجھے جانا ہے۔ پریسا اس کی خمار آلود نگاہیں دیکھ گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ اب تمہارے سارے راستے یہیں آتے ہیں، تم کہیں نہیں جا سکتی۔ ویسے تم نے اس دن میرے بارے میں ایک بات کہی تھی جو ابھی تک میرے دماغ میں چل رہی ہے، بھولا نہیں ہوں میں۔ شاہویز نے اس کے چہرے سے ٹکراتی لٹ کو تھام کر اس کے کان کے پیچھے اڑستے ہوئے کہا۔ کون سی بات؟ پریسا کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس کا موڈ اتنی جلدی بدل جائے گا۔ وہ تو وہاں سے کھسکنے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر اسے اب اندازہ ہو رہا تھا کہ شاہویز سکندر سے اب اسے اتنی آسانی سے چھوٹ نہیں ملنے والی تھی۔ یہی کہ وحشی درندہ ہونے کے ساتھ ساتھ میں نہایت ہی ان رومانٹک بندہ ہوں جسے صرف مار کٹائی آتی ہے۔ پیار محبت کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ شاہویز اس کے بالوں میں ہاتھ پھنساتا اس کا چہرہ اپنے قریب کرتے بولا۔ اس لڑکی کے لیے اب تک وہ بہت تڑپا تھا۔ اس نے کب کیسے اس لڑکی کے بہت قریب ہوتے ہوئے بھی خود پر ضبط کرتے اسے خود سے دور رکھا تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا، مگر اب وہ اپنی ہر تکلیف کا ازالہ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ پریسا اس کے خطرناک تیور دیکھ لرز اٹھی تھی۔ پریسا فوراً اس کے حصار سے نکلی تھی۔ تمہیں میں نے کہا تھا پریسا افندی، جس دن میں نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا تم میری دیوانگی سے بچ نہیں پاؤ گی، اور آج وہ دن آ چکا ہے۔ اب تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا پریسا شاہویز سکندر۔ شاہویز اس کی جانب بڑھتا خمار آلود لہجے میں بولا تھا، مگر تم نے ابھی تک اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا۔ پریسا پیچھے ہوتی دروازے سے جا لگی تھی۔ بڑے سے لکڑی کے دروازے سے اس کی کمر زور سے ٹکرائی تھی۔ شاہویز اس کے ارد گرد اپنی ہتھیلیاں جماتا اس کو پوری طرح اپنے چوڑے وجود کے پیچھے قید کر گیا تھا۔ پریسا کے فرار کی ساری راہیں مسدود ہو چکی تھیں۔ وہی تو روک کرنے لگا ہوں مگر مجھے ایک بات سے ڈر لگ رہا ہے۔ شاہویز کے ہونٹ دلکشی سے مسکرائے تھے۔ کس بات سے؟ پریسا نے جانثار نگاہوں سے اس کی مسکراہٹ دیکھی تھی۔ اس نے اس شخص کو مسکرانا سکھا دیا تھا۔ میرے اظہار کا طریقہ دیکھ تم بے ہوش نہ ہو جاؤ۔ شاہویز اپنی بات مکمل کرتا اپنا کہا نہیں روک پایا تھا۔ تمہیں لگتا ہے میں جان بوجھ کر بے ہوش ہوتی ہوں؟ تم سچ میں بہت بڑے وحشی انسان ہو۔ پریسا اس کے مذاق اڑانے پر منہ بسور گئی تھی۔ ہر بار نہیں، مگر ایک دو بار تم جان بوجھ کر بے ہوش ہوئی ہو۔ میں تمہیں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ تم کب سوتی ہو، کب اٹھتی ہو، کس بات پر تم خوش ہوتی ہو، کس پر تم ہرٹ ہوتی ہو۔ گل بہار بیکرز کے کیک میں تمہاری جان بستی ہے۔ بلیک رنگ تمہیں سخت ناپسند ہے۔ میرا ناپسندیدہ کریم کلر تمہارا فیوریٹ کلر ہے، اور میرے غصے سے بچنے کے لیے کب تم جان بوجھ کر بے ہوش ہوتی ہو، سب کا علم ہے مجھے۔ شاہویز کو اس کے جوڑے میں جکڑے بال دیکھ الجھن ہو رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر پریسا کا کیچر نکالتے اس کا جوڑا کھول دیا تھا، اور ساتھ ہی اس کا کیچر بھی توڑ دیا تھا۔ یہ پریسا کا فیوریٹ کیچر تھا جو اس کے وحشی کی بھیڑ چڑھ چکا تھا۔ پریسا کی دودھیا نازک گردن سیاہ زلفوں میں جا چکی تھی۔ اور میں کتنا بڑا وحشی ہوں یہ بھی ابھی باور کروا دیتا ہوں تمہیں۔ شاہویز کی انگلیوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس کرتے پریسا کے وجود میں برقی لہر دوڑ گئی تھی۔ پلیز۔ شاہویز اس کی گردن پر جھکا ہی تھا جب پریسا کی منمناہٹ کے ساتھ کسی نے دروازہ نوک کیا تھا، جس پر جہاں پریسا نے سکھ کا سانس لیا تھا وہیں شاہویز سکندر کی پیشانی پر سلوٹوں کا جال پھیل گیا تھا۔ تو دیکھ پریسا اپنی مسکراہٹ نہیں روک پائی تھی، جبکہ اس کی ہونٹوں کے کناروں میں قید یہ ہنسی شاہویز کی نگاہوں سے نہیں بچ پائی تھی۔ وہ ثاقب ابھی اتنا ہی بولا تھا جب شاہویز کی دہاڑ پر اس کے اگلے الفاظ منہ میں ہی اٹک کر رہ گئے تھے۔ اگر دوبارہ مجھے اس انیکسی کے آس پاس کسی کی آہٹ بھی محسوس ہوئی یا کوئی نظر آیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شاہویز کا اتنا ہی کہنا تھا کہ ثاقب بند دروازے کے پیچھے سے آتی اس کی خونخوار دہاڑ سن کر بنا پلٹ کر دیکھے وہاں سے بھاگ نکلا تھا، جبکہ پریسا اپنے دہلتے دل پر ہاتھ رکھے اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ یہ سب دیکھ اسے پوری طرح سے کلیئر ہو چکا تھا کہ آج اس کی خیر بالکل بھی نہیں تھی۔ تم شروع سے ہی اتنے جنگلی تھے؟ پریسا نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ نہیں، تم سے ملنے کے بعد زیادہ ہو گیا ہوں۔ شاہویز اس پر جھکتا اسے مزید بولنے کا موقع دیے بغیر اس کی سانسوں کو اپنی قید میں لیتا پریسا کے 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ پریسا اس کے لمس میں بے قراری، جنونیت، شدت پسندی اور بے پناہ محبت محسوس کرتی اس کے گریبان کو مٹھیوں میں دبوچ گئی تھی۔ پریسا کا نازک وجود تھر تھر کانپ رہا تھا، جبکہ وہ شاہویز سکندر کے رحم و کرم پر کھڑی اس کی اپنے لیے بے پناہ وارفتگی محسوس کر رہی تھی۔ یہ شخص ہمیشہ اس کی قربت سے گریز برتتا آیا تھا، مگر آج اس کی بے چینی اور بے قراری دیکھ پریسا اس کی محبت کی شدت کا اندازہ بآسانی لگا پا رہی تھی۔ اس وحشی کی نازک پری اس کی یہ دیوانگی برداشت کرتی ہلکان ہوئی تھی جب اس کی مدھم ہوتی سانسیں محسوس کرتے شاہویز اس سے آزادی بخش گیا تھا۔ پریسا اس کے سینے سے
سینے پر سر ٹکاتی اس کی جذبے لٹاتی بے باک نگاہوں سے بچنے کے لیے اسی میں چھپنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ آئی لو یو، تم شاہبیز سکندر کا جنون ہو جس میں میں پور ڈوبنا چاہتا ہوں۔ شاہبیز نے اپنے دہکتے لب اس کی گردن پر رکھتے اس کے کپکپاتے نازک وجود کو اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ اس کی داڑھی کی چبھن محسوس کرتی پریسا کسمس آئی تھی۔ اس کی سیاہ زلفوں کی مہکتی خوشبو سے اپنی سانسوں کو معطر کرتا اس کی گردن پر جا بجا اپنے لب رکھتا چلا گیا تھا۔ شاہ، پریسا اس کی شدتوں سے اس کے حصار میں لرز اٹھی تھی۔ شاہبیز نے نگاہیں اٹھا کر اس لال چہرے اور اس کی لرزتی کانپتی پلکوں کی جانب دیکھا تھا۔ جی جانے شاہ، آپ کا شاہ آپ سے بھی اسی محبت کا منتظر ہے۔ میرے میدان میں آتے ہی آپ فرار اختیار کر گئی، یہ غلط ہے۔ شاہبیز اس کی سرخی مائل ستواں ناک سے اپنا ناک مس کرتے بولتا اس کے ہونٹوں کے اوپری حصے پر جگمگاتے تل پر لب رکھ گیا تھا۔ پریسا اس کی وحشتناک لمس سے جلتی گردن کی جلن محسوس کرتے ہوئے بولی تھی۔ ابھی کہاں پریسا شاہبیز، ابھی تو میری اصل دیوانگی کی داستان بتانا تو باقی ہے، آپ اتنے میں ہی گھبرا گئی۔ شاہبیز اس کی کمر میں بازو ڈالتا اس کا رخ اپنی مخالف سمت کر گیا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر پریسا کے بالوں کو گردن سے ہٹایا تھا اور جھک کر اس کی شفاف گردن پر لب رکھتے وہ اس کی دھڑکنیں منجمد کر گیا تھا۔ شاہبیز نے پاکٹ سے ایک بہت ہی پیاری سی نفیس چین نکالتے اس کی گردن میں پہنا دی تھی۔ تمہارے میری زندگی میں شامل ہونے سے میری تمام تکلیفوں کا مداوع ہو گیا ہے۔ چند مہینے پہلے میرے اندر سے جیسے جینے کی خواہش بالکل ختم ہو چکی تھی، مگر اب میں 100 سال سے بھی زیادہ جینا چاہتا ہوں تمہارے سنگ۔ شاہبیز اسے باہوں میں اٹھاتے بولتا اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا تھا، جبکہ پریسا اس کی اس محبت بھرے روپ کی اسیر ہوتی دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر بجا لائی تھی، جس نے اس کی زندگی کو اندھیرے اور فریب کی نظر ہونے سے بچا کر اسے شاہبیز سکندر جیسا پیارا انسان سونپا تھا جو صرف اس کا تھا، جس کا غصہ، جس کی بے پناہ محبت اور وحشت سب اسی کے لیے تھی۔ دوسری طرف جنید پریسا کی دی گئی ہدایت کے مطابق اس کے بتائے گئے مال میں داخل ہو چکا تھا۔ آج زندگی میں دوسری بار وہ لیڈیز شاپنگ کر رہا تھا جب اچانک مڑتے وہ کسی لڑکی سے بری طرح ٹکرایا تھا۔ آؤچ! اندھے ہو کیا؟ دکھائی نہیں دیتا تمہیں؟ صبا کا بازو بہت زور سے جنید کے سینے سے ٹکرایا تھا۔ وہ درد سے بلبلاتی سامنے کھڑے اس لمبے چوڑے شخص کو گھورنے کے لیے جیسے ہی پلٹی، سامنے کھڑے جنید کو دیکھ اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو مزید بڑا کرتے اسے کھا جانے والی خوخار نگاہوں سے دیکھا تھا۔ جنید اس وقت سیاہ سن گلاسز اور نکلی مونچھیں لگائے اسی دن والے حلیے میں تھا جس میں وہ پہلے بھی ایک بار اس سرفری لڑکی سے ٹکرا چکا تھا۔ تم وہی ہو نا جس نے پچھلی بار مجھے چھیڑا تھا؟ صبا بھی شاید ابھی تک اسے بھول نہیں پائی تھی اور آج بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ جنید نے اس دن اسے چھیڑنے کے لیے ہی انگوٹھی کا سائز پوچھا تھا۔ جی میں وہی بندہ ناچیز ہوں، کوئی مسئلہ ہے آپ کو؟ جنید اس کو لڑاکا عورتوں کی طرح آنکھیں نکالتے لڑنے کو تیار کھڑا دیکھ اب کی بار میدان میں خود بھی اتر آیا تھا۔ یہ چھوٹی سی لڑکی اسے بہت دلچسپ لگی تھی، جسے شاید لڑنے کا بہت شوق تھا اور وہ تو ویسے ہی لڑائی میں ماہر تھا، تو دونوں کی اچھی نبھنے والی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ صبا نے اسے گھورتے انتہائی بیتوقع سوال کیا تھا۔ کرکٹ کھیلنے آیا ہوں، آپ کھیلیں گی میرے ساتھ؟ جنید نے سینے پر بازو باندھے تنزیہ لہجے میں جواب دیتے اسے آفر کی تھی۔ میرے کہنے کا مطلب ہے تم یہاں لیڈیز بوتیک میں کیا کر رہے ہو؟ کتنی گرل فرینڈز ہیں تمہاری جنہیں گفٹ دیتے نہیں تھکتے تم؟ صبا بنا شرمندہ ہوتے اگلا سوال کر گئی تھی۔ توبہ استغفر اللہ، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میں اس دن اپنی بہنوں جیسی باس کے لیے شاپنگ کرنے آیا تھا اور آج اپنی بھابھی کے لیے۔ ویسے لگتا ہے آپ یہاں لوگوں سے انکوائری کرنے آئی ہیں کہ وہ اس شاپنگ مال میں کیوں آتے ہیں۔ جنید نے مشکوک نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی بات اور گہری نگاہوں پر صبا لمحے بھر کو بوکھلا گئی تھی اور اسی لمحے جنید کی چھٹی حس نے کچھ غلط ہونے کا الارم دیا تھا۔ اس دن جو لڑکی اس کے پاس ایک سیکنڈ بھی نہیں رک رہی تھی، آج وہ اس کے سامنے رکاوٹ بنی سوال پر سوال داغ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ جنید ایک دم الرٹ ہوتا اس کی جانب بڑھا تھا، جب اسی لمحے ہمدان جلدی سے صبا کے آگے آ کر ڈھال بنتا جنید کی قدم وہیں جکڑ گیا تھا۔ میری چھوٹی بہن ہے، میرے کہنے پر ہی تمہیں روک کر رکھا تھا۔ ویسے اپنے لیڈرز کی طرح تم بھی کافی ذہین ہو، سب آسانی سے سمجھ جاتے ہو۔ شکریہ گڑیا۔ ہمدان صبا کا شکریہ ادا کرتا اسے وہاں سے جانے کا بول گیا تھا۔ جاتے جاتے صبا نے پلٹ کر جنید کی جانب دیکھا تھا جو اسے سرخ نگاہوں سے دیکھتا جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں قتل کر دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔
صبا کو ایک دم اس سے خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ جلدی سے چہرہ موڑتی وہاں سے پلٹ گئی تھی۔ آپ میری محروم میم کو مار کر اب مجھے مارنا چاہتے ہیں؟ ہمیں موت سے ڈر نہیں لگتا صاحب، آپ جتنی چاہیں گولیاں اتار دیں میرے سینے میں، مگر ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ جو پہلے کر چکے ہیں اور جو اب کرنے والے ہیں، اس سے آپ کو کبھی سکون نہیں مل پائے گا، کیونکہ آپ نے ایک بے گناہ انسان کو بے دردی سے مارا ہے۔ اس کی محبت آپ کو کبھی چین نہیں لینے دے گی۔ حمدان کو دیکھ جنید کو مہروسہ کی تکلیف اور شدت سے یاد آ گئی تھی۔ وہ جسمانی طور پر تو کافی بہتر ہو چکی تھی، مگر ذہنی طور پر ابھی تک سکون میں نہیں آ پا رہی تھی۔ وہ ایس پی حمدان صدیقی کو بھلا پانے میں ناکام ہو رہی تھی۔ اکثر نیند میں وہ حمدان کا خود پر گولی چلانے والا منظر یاد کر کے ڈر کر بھی اٹھ جایا کرتی تھی۔ وہ اپنی زندگی کا سب سے تکلیف دہ لمحہ بھول ہی نہیں پا رہی تھی، جس میں اس کی زندگی کے عزیز ترین انسان نے اس پر گولیاں چلائی تھیں۔ مجھے میری بیوی سے ملنا ہے، جنید کی اتنی ساری باتوں کے جواب میں حمدان مختصراً بولا تھا۔ جو سنتے جنید لمحہ بھر کو ہڑبڑا گیا تھا۔ اس کی یہ حرکت حمدان کو بخوبی نوٹ کر گئی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو انسان اس دنیا میں ہی نہیں ہے، آپ کیسے مل سکتے ہیں اس سے؟ جنید نے اپنے لہجے کو پختہ بناتے صفائی سے جھوٹ بولا تھا۔ تم لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ تم بولو گے اور میں مان جاؤں گا؟ مہروسہ بیوی ہے میری، سب سے زیادہ حق ہے اس پر میرا، اسے تم لوگ مجھ سے یوں چھپا کر نہیں رکھ سکتے۔ حمدان کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا۔ آپ اپنی اسی بیوی پر اپنے ہاتھوں گولیاں چلا کر اسے مار چکے ہیں۔ جنید اسے کسی قیمت پر مہروسہ کے حوالے سے نہیں بتا سکتا تھا، ورنہ مہروسہ اس کے سینے میں گولیاں اتارنے سے ایک پل کے لیے بھی گریز نہ برتتی۔ مہروسہ نے اتنی سختی سے ان سب کو دھمکا رکھا تھا، اور اب اگر تم نے دوبارہ میری بیوی کے بارے میں اپنے منہ سے ایسی بکواس نکالی تو اس فانوس پر لٹکا کر تمہیں گولیوں سے بھون دوں گا۔ حمدان اس سے زیادہ نرمی سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ اسے ایک دم غصے میں آتے دیکھ جنید نے بے چارگی سے اسے دیکھا تھا۔ جنید کو آگے حمدان نامی کنواں اور پیچھے مہروسہ نامی کھائی دکھائی دے رہے تھے۔ اس کی لیڈی باس کے یہ ایس پی صاحب جھوٹ پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھے، اور سچ بولنے پر مہروسہ نے اسے بلیک ہاؤس میں گھسنے نہیں دینا تھا۔ جنید بری طرح پھنس چکا تھا، مگر اس نے حمدان کا بدلا انداز بہت اچھے سے نوٹ کیا تھا۔ اگر حمدان چاہتا تو ابھی اسے گرفتار کر کے پولیس اسٹیشن میں ٹارچر کر کے اس کے لیڈرز کو بلیک میل کر سکتا تھا۔ وہ اس ایس پی کی دہشت سے بھی بہت اچھی طرح واقف تھا۔ آپ کو تو نفرت تھی نا مہروسہ میم سے، پھر اب ان سے ملنے کے لیے اتنا کیوں تڑپ رہے ہیں؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ آپ اپنی سب سے بڑی دشمن کو مات دے چکے ہیں۔ جنید نے اس کو جانچتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، جب اس سے اپنے سوال کے جواب میں حمدان کی آنکھوں میں درد کی لکیریں نمایاں ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ میں اس وقت کتنی اذیت میں ہوں اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ تم میری مدد کرنا نہیں چاہتے تو مت کرو۔ جب میں یہ پتہ لگوا چکا ہوں کہ میری بیوی زندہ ہے تو یہ بھی پتہ لگا لوں گا کہ وہ کہاں ہے۔ حمدان اسے قہر بھری نگاہوں سے دیکھنا چاہتا تھا۔ جب اسی لمحے جنید اپنے دل میں فیصلہ کر گیا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ حمدان کو مہروسہ کے لیے یوں تڑپتا دیکھ اسے بہت خوشی ہوئی تھی۔ آخرکار اس کی پیاری سی محروم میم کی تکلیفیں بھی ختم ہونے والی تھیں۔ حمدان سر ایک منٹ۔ جنید اسے پلٹتا دیکھ جلدی سے اس کے آگے آیا تھا۔ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، صرف اس لیے کہ آپ محروم میم کو بہت زیادہ عزیز ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے ان پر گولیاں چلائی ہیں۔ وہ آپ سے نہ تو نفرت کر پائی ہے اور نہ ہی آپ کو بھول پائی ہے، اور میں ان کی وہ تڑپ نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے آج زندگی میں پہلی بار میں اپنے گینگ لیڈرز کی مرضی کے خلاف کوئی قدم اٹھانے جا رہا ہوں۔ جنید کی باتیں سنتے حمدان کی آنکھوں کی چمک واضح ہو گئی تھی۔ اس کی مہروسہ بالکل ٹھیک تھی، یہ خیال ہی اس کے مردہ پڑتے دل میں زندگی کی نئی روح پھونک گیا تھا۔ تمہیں اپنے اس فیصلے پر پچھتاوا نہیں ہوگا، اور نہ ہی تمہارا کوئی گینگ لیڈر تمہیں کچھ کہے گا، یہ وعدہ ہے میرا تم سے۔ حمدان مہروسہ سے ملنے کے لیے بے قرار ہو رہا تھا۔ وہ اسے اپنے سینے میں بھیج کر اپنی کب سے ساکت دھڑکنوں کا شور سننا چاہتا تھا۔ اپنے عشق میں پاگل اس دیوانی لڑکی کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ ایس پی حمدان صدیقی کے لیے کتنی اہم ہو چکی تھی۔ اس کے بغیر ایس پی حمدان کچھ بھی نہیں تھا۔
دوسری طرف اقبال کیانی کے فارم ہاؤس پر آج بہت اہم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا تھا، جو بہت زیادہ حساس بھی تھی، جس میں ان کے دھندے میں ملبوس تمام اہم لوگ شامل تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ عوام کے سامنے سفید پوش پرہیزگار اور معزز بن کر آنے والے ان کے سیاسی لیڈرز کی حقیقت کیا تھی۔ ملک کو لوٹ کھسوٹ کر آدھی سے زیادہ عوام کو غربت کی لکیر سے بھی بہت نیچے لے گئے تھے وہ لوگ، مگر ان کے جھوٹے وعدوں کے آگے عوام پٹ جانے کے بعد بھی آج بھی ان حرام خوروں سے کچھ اچھا ہو جانے کی امید لگائے بیٹھی تھی، کیونکہ ان کے سامنے ابھی تک ان لوگوں کے اصلی چہرے نہیں آ پائے تھے، جو بہت جلد بلیک اسٹارز لانے والے تھے، جس بات کا اندازہ ان سب کو پہلے سے ہی ہو چکا تھا، اور تب سے وہ سب ہاتھ دھو کر بلیک اسٹارز کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ اقبال کیانی دس از ناٹ فیئر، میرا انتظار کیے بغیر ہی میٹنگ کا آغاز کر دیا آپ نے۔ سب لوگ میٹنگ روم میں موجود تھے جب وہاں ایک نسوانی آواز گونجی تھی۔ سب نے گردنیں موڑ کر دروازے میں کھڑی مریم کی جانب دیکھا تھا۔ ارے آپ کو کیسے بھول سکتے ہیں، آپ تو ہماری پارٹی کی جان ہیں، ہم آپ ہی کا ویٹ کر رہے تھے، کیونکہ آج کی یہ میٹنگ آپ ہی کے لیے تو رکھی گئی ہے۔ جی تو دوستو، آج اس میٹنگ میں ہمیں ساری بریفنگ اور آگے اختیار کیے جانے والے لائحہ عمل کے بارے میں مریم ہی آگاہ کرے گی۔ یہ بلیک اسٹارز کو بہت قریب سے جان چکی ہے، اور ایک بلیک اسٹار کا خاتمہ بھی انہی نے کیا ہوا ہے، اور باقی دو تک بھی ہمیں یہی ہمیں پہنچائیں گی۔ آج یہ انہی کا ڈیٹا لے کر آئی ہے۔ اقبال کیانی نے نہایت ہی فخریہ انداز میں مریم کا تعارف سب سے کروایا تھا۔ وہ سب جانتے تھے کہ اقبال کیانی اس عام سی لڑکی کی اتنی خوشامد کیوں کر رہا ہے۔ اس وقت اسے صرف اقتدار کی کرسی دکھائی دے رہی تھی، جسے پانے کے لیے وہ کسی کے بھی تلوے چاٹنے کو تیار تھا، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کرسی تک پہنچنے سے پہلے اس کے سامنے بلیک اسٹارز نامی تلوار لٹک رہی ہے، جسے ختم کرنے کے بعد ہی وہ آگے بڑھ سکتی ہے، اور ان تینوں کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ مریم کا کارنامہ دیکھ وہ اسے اتنی اہمیت دے رہا تھا۔ میری ایک بات یاد رکھنا اقبال کیانی، تمہیں کرسی چاہیے اور مجھے پریسا آفندی، اس کی وجہ سے میں تمہارا ساتھ دے رہا ہوں۔ پریسا بلیک اسٹارز کے پاس ہے، ان کے ختم ہوتے ہی پریسا کو میرے حوالے کر دینا ہوگا، تب ہی تم کو کرسی تک پہنچ پاؤ گے۔ فیصل بخشی نے کئی بار کی گئی بات ایک بار پھر سے اقبال آفندی کو یاد دلوائی تھی۔ فکر مت کرو، وہ لڑکی بہت جلد تمہارے قبضے میں ہوگی۔ اقبال کیانی کو پورا یقین تھا، اس کے مطابق جو گیم وہ کھیلنے والا تھا، اس سے بلیک اسٹارز کا بچ پانا ناممکن سی بات تھی۔ اس کی اسی بات پر پارٹی کا ہر بندہ یقین کیے ہوئے تھا۔ وہ سب ایک ہی کماش کے تھے، ان کا مقصد صرف ملک کو لوٹ کر اپنی جیبیں بھرنا تھا۔ اس میں دوسرا کیا کر رہا تھا، کس برائی میں ملبوس تھا، انہیں کوئی خبر نہیں تھی۔ مریم ان سب کے بیچ کرسی پر آ بیٹھی تھی۔ مہروسہ کو مارنے کے اعزاز میں قابل اقبال کیانی نے اسے اپنی پارٹی کا ٹکٹ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اس بات پر وہ بے پناہ خوش تھی۔ اسے ابھی بھی کہیں نہ کہیں امید تھی کہ ہمدان صدیقی کو وہ اب بھی اپنی جانب مائل کر سکتی ہے۔ حازم پلیز، حازم کی گرم سانسیں اپنی گردن پر محسوس کرتے ہی لرز اٹھی تھی۔ حازم نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ اس نے اپنے ہاتھ آزاد کروانے کے سوا اس کے لمس سے بچنے کے لیے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے، تمہاری نفرت کی وجہ سے میں نے تم سے دوری اختیار کر رکھی ہے؟ تو ایسی کسی بات میں غلط فہمی نہیں رکھنا۔ تم حازم سالار کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو، اب سے نہیں، اس وقت سے جب تمہیں اپنا ہوش تک نہیں تھا۔ تمہیں اس دن سے میں نے اپنی ملکیت مانا ہے، جس دن تم گلابی فراک میں دروازے کے ساتھ لگی نازک سی باربی کی طرح کھڑی مجھے روتے دیکھ خود بھی رو رہی تھی۔ اور پھر معاشرے کے ظالم لوگوں کے جانے کے بعد جب میں اپنی بہنوں کی تکلیف میں اکیلا بیٹھا رو رہا تھا، تب بھی اپنے ننھے ہاتھوں سے میرے آنسو صاف کرتی۔ اصل حقیقت سے انجان تم میری باربی ڈال بن کر میرے غم میں شریک ہو گئی تھی۔ اس دن سے میں نے سوچ لیا تھا، تم پر حق ہوگا تو صرف میرا، میرے آنسو پوچھنے کا اختیار ہوگا تو صرف تمہارے پاس، میرا غم دور کرنے کی وجہ ہوگی تو صرف تمہاری دلکش معصومیت بھری مسکراہٹ، تمہارے دل و دماغ پر حکمرانی ہوگی تو صرف میری، میرے دل کی ملکہ بننے کا حق ہوگا تو صرف تمہارا۔ حازم آج پہلی بار پورے دل سے اپنی محبت کا اظہار کرتا
ہبا کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ ہبا مسمرائی سی اس کی محبت کے سحر میں جکڑی کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی زندگی اس روح افزا الفاظ پر ہی اٹک کر رہ گئی تھی۔ اسے اب مزید اپنی زندگی سے کچھ نہیں چاہیے تھا۔ اگر اتنی ہی محبت کرتے تھے تو اتنا عرصہ دور کیوں رہے مجھ سے؟ ہبا کی آنکھوں سے آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر نیچے گر رہے تھے۔ وہ اس سے لڑنا چاہتی تھی، اپنے غصے کا اظہار کرنا چاہتی تھی، اس سے اپنے بابا کی ڈیتھ کی وجہ جاننا چاہتی تھی، مگر یہ شخص ہمیشہ وہی کرتا تھا جو وہ چاہتا تھا۔ اس وقت بھی وہ اس کے کسی سوال کا جواب دیے بغیر اسے اپنی محبت بھری دنیا میں داخل کرتا، ہر شے بھولنے پر مجبور کر کیا تھا۔ وہ دونوں ہی بھول چکے تھے کہ اس وقت وہ ایک دوسرے کے سامنے ایک دوسرے کے دشمن کے روپ میں کھڑے تھے۔ ان دونوں کو یاد رہا تھا تو بس اتنا کہ وہ ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی حازم سالار، تم مجھے ایک بار پھر چھوڑ کر چلے جاؤ گے جیسے آج تک کرتے آئے ہو۔ تم نے بار بار میرا دل توڑا ہے، ہر بار اپنی مہربان قربت کی ذرا سی جھلک دکھا کر مجھ سے پہلے دور چلے جاتے ہو، اور اب کی بار اختیار ختم کروں گی میں۔ ہبا اس کے حصار سے نکلتی اسے خود سے دور ڈھکیل گئی تھی۔ حازم نے اس کے بہتے آنسوؤں کو بےچارگی سے دیکھا تھا۔ وہ اسے سب سچ بتانا چاہتا تھا، مگر وہ اسے تکلیف میں بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، نہ ہی اس مقام پر اسے ٹوٹتا دیکھ سکتا تھا جب وہ خود اس کے قریب نہیں تھا، اور نہ ہی اس وقت اس کا سہارا بن سکتا تھا۔ میں اپنی ڈیوٹی سے بددیانتی نہیں کر سکتی، تم اس طرح مجھے کمزور کر کے اپنا کام نکلوا نہیں سکتے۔ میں تمہیں بہت اچھے سے سمجھ چکی ہوں حازم سالار، تم ایک بلیک اسٹار ہو، تمہارا دماغ نارمل نہیں ہے، دماغوں کے جیسا بالکل نہیں چلتا۔ تم یہ محبت کا ناٹک کر کے میرے ساتھ پھر کوئی کھیل کھیلنا چاہتے ہو۔ ہبا خود کو اس کے سحر سے نکالنے کی کوشش کرتی مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ وہ اس شخص کی چالاکی سے بہت اچھی طرح واقف تھی۔ میری محبت کھیل نہیں ہے ایس پی صاحبہ، اور نہ آج تک میں تمہارے ساتھ کوئی کھیل کھیل پایا ہوں۔ جس دن کھیلا اس دن تم سمجھ بھی نہیں پاؤ گی مائی لو۔ حازم نے اپنی پاکٹ سے ایک نہایت ہی خوبصورت سا باریک بریسلیٹ نکالا تھا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ ہبا جو وہاں سے نکلنے کا ارادہ رکھتی تھی، اس کے ہاتھ میں کسی لڑکی کا بریسلیٹ دیکھ وہ ٹھٹک کر رکتی، مزید قدم آگے نہیں بڑھا پائی تھی۔ میری گرل فرینڈ کے لیے؟ حازم اس کے سوال کے جواب میں جل کر بولا تھا، جبکہ اس کے طنز کو سچ سمجھتی ہبا غصے سے جل بھن گئی تھی۔ ہاں، گرل فرینڈز کے جو ڈھیر لگا رکھے ہیں تم نے اپنے بلیک ہاؤس میں، بیوی کی بھلا کہاں ضرورت ہوگی؟ اس نے شدید غصے کے عالم میں پاس رکھی کرسی اٹھا کر حازم کے پیر پر دے ماری تھی، جو حازم کو بہت زور سے لگی بھی تھی۔ پہلے لوگوں کی زبانی سنا تھا کہ ان کی بیوی سے پٹائی ہوتی ہے، آج تو میرے ساتھ ہی ہو گیا۔ ایس پی کچھ شرم کر لو، بلیک اسٹار ہوں میں، ایک دنیا ڈرتی ہے مجھ سے۔ حازم اس کے تیور دیکھ بریسلیٹ واپس اپنی پاکٹ میں ڈال چکا تھا۔ ہبا کا یہ خوخار جنگلی بلی جیسا روپ اسے بے پناہ پسند تھا۔ بریسلیٹ کا بتا کر وہ یہ دل فریب منظر ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دنیا ڈرتی ہے، مگر ایس پی ہبا اس دنیا میں شامل نہیں ہے۔ ہبا نے اپنی پاکٹ سے گن نکالتے اس پر تان دی تھی۔ میری پوری فورسز تمہیں پکڑنے کے لیے دن رات کا ہوش بھلائے سڑکوں پر ماری پھر رہی ہے، اور تم یہاں پولیس اسٹیشن میں بڑی شان و شوکت سے موجود ہو۔ میں تمہیں اب یہاں سے نہیں جانے دوں گی۔ ہبا اس کی راہ میں حائل ہوتی دیوار بنی کھڑی تھی۔ میرے لوگوں کو چھوڑ دو، پھر تمہارے کہنے پر پھانسی پہ چڑھ جاؤں گا۔ حازم کی بات پر ہبا کے ہاتھ میں تھامی گن لرز اٹھی تھی۔ نہیں چھوڑوں گی میں، تم بہت شاطر ہو، تم بھاگ جاؤ گے۔ ہبا نے سختی سے انکار کیا تھا۔ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، نہ ان میں سے کسی پر بھی کوئی جرم ثابت ہوا ہے۔ تمہارا اور تمہاری فورسز کا قصوروار میں ہوں۔ مجھے گرفتار کرنے پر تمہارے سیاسی لیڈر بھی شاباشی دیں گے تمہیں۔ میں خود کو پیش کر رہا ہوں تمہارے سامنے، میرے آدمیوں کو چھوڑ دو۔ حازم اس کی نازک کمر میں بازو حمائل کر کے اسے ایک بار پھر اپنے قریب کھینچ چکا تھا، اور اگر تم اپنی بات پر قائم نہ رہے تو۔ ہبا مشکوک ہوئی تھی۔ حازم کے قریب کرنے پر ہبا کے ہاتھ میں موجود گن حازم کے سینے سے آ ٹکرائی تھی، جو دیکھ لمحے بھر کو ہبا کا دل دہل گیا تھا۔ آزما کر دیکھ لو، کہاں بھاگوں گا اور کتنا بھاگوں گا، آنا تو ایک دن تمہارے پاس ہی ہے نا۔ حازم کی نگاہیں اس کے سبیہ چہرے سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں تمہارے بابا کا قاتل ہوں، مجھے گرفتار کر کے تم اپنا بدلہ بھی پورا کر سکتی ہو۔
حازم کی بات پر ہبا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ یہ شخص آخر کو اتنا ظالم کیوں تھا؟ کیوں اس کی اذیت نہیں سمجھتا تھا؟ اس کے بابا جو اس کی زندگی کے آئیڈیل، اس کی پہچان تھے، اور یہ سامنے کھڑا شخص جس کا اس نے اپنی زندگی کے ہر لمحے میں انتظار کیا تھا، جو اس کی پوری زندگی تھا، جس کے بغیر اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا، وہی اس کے بابا کا قاتل نکلا تھا۔ ہبا اپنے بابا کے قاتل کو سزا نہ دے کر ان کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے لوگوں کو آزاد کرنے کے لیے تیار ہوں، تمہیں مجھے گرفتاری دینی ہوگی۔ ہبا نے تکلیف سے دو ٹکڑے ہوتے دل کے ساتھ یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ تھینکس مائی لو، اب تم صحیح مجرم کو گرفتار کرو گی۔ حازم اس کی لال ہوتی پھولی ناک پر لب رکھتا ہبا کا چہرہ لال کر گیا تھا۔ جب اسی لمحے ہبا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر بکھرے تھے، جسے بے مول ہونے سے پہلے ہی حازم نے اپنے ہونٹوں پر چن لیا تھا۔ اگر زندگی نے مہلت دی تو بہت جلد میں تمہاری ساری تکلیفیں دور کر دوں گا۔ میری زندگی، تمہاری اذیت کی وجہ میں خود ہوں، یہ سوچ کر ہی دل تکلیف سے بھر جاتا ہے۔ حازم اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو ہونٹوں سے چھوتا ہبا کی سانسیں منتشر کر گیا تھا۔ اس کا یہ شدت بھرا جارحانہ لمس محسوس کرتے ہبا کا پورا وجود لرز اٹھا تھا، مگر اس وقت وہ بنا کوئی مزاحمت کیے اس شخص کا لمس محسوس کرتی اپنے تڑپتے دل کو سکون پہنچانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ ہبا نہیں سمجھ سکی تھی کہ حازم سالار نے اپنی گرفتاری دے کر اپنے لوگوں کو کیوں بچایا تھا، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کا اٹھایا یہ قدم آگے چل کر اس کے لیے ہی کتنی تکلیف کا باعث بننے والا تھا۔ بلیک اسٹارز کی سوچ کو آج تک کوئی نہیں پڑھ پایا تھا۔ ہمیشہ سب لوگ یہی اس بات پر حیران تھے کہ اگر بلیک اسٹارز ملک کے دشمن تھے تو وہ کچھ مخصوص لوگوں کو ہی نقصان کیوں پہنچاتے تھے۔ انہوں نے آج تک پولیس والوں پر ہتھیار نہیں اٹھائے تھے، اکثر وہ خود زخمی ہو جاتے تھے، مگر کبھی پولیس والوں کو نہیں مارا تھا۔ ان کے لیے اپنے آدمیوں کی جانیں اتنی قیمتی تھی کہ اپنے لوگوں پر آج بھی نہیں آنے دیتے تھے۔ ایک بار حازم شاہویز اور مہروسہ نے اپنے لوگوں کو بچاتے اپنے وجود پر کئی مرتبہ گولیاں بھی کھا لی تھیں۔ ان کی یہی کہی بات لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے نرم گوشہ پیدا کر چکی تھی، کیونکہ کئی جگہوں پر جہاں پولیس والے نہیں پہنچ پاتے تھے، وہاں بلیک اسٹارز پہنچ کر لوگوں کو ظلم و ستم سے بچا لیتے تھے۔ کئی غریب بیوہ عورتوں کے گھروں کا راشن بلیک اسٹارز کی جانب سے ہی جاتا تھا۔ انہوں نے خود جس اذیت میں زندگی گزاری تھی، وہ نہیں چاہتے تھے باقی لوگ بھی ایسے ہی گزاریں۔ یہی وجہ تھی کہ بہت سارے پولیس والے بھی اکثر ان کا ساتھ دیتے نظر آتے تھے۔ بلیک اسٹارز نے بہت سارے لوگوں کو اپنا ہمنوار بنا رکھا تھا۔ بلیک اسٹارز صرف ان لوگوں کے دشمن تھے جو ان کے ملک کو تباہی کے دہانے کی جانب دھکیلتے اسے لوٹ کر کھا رہے تھے۔ بہت جلد وہ اپنا سب سے بڑا مشن مکمل کرتے، ایک بہت سیاسی جماعت کو بے نقاب کرنے والے تھے جن کے خلاف ان کے پاس سارے ثبوت موجود تھے۔ ان لوگوں کو پہلے سے اس بارے میں علم ہو چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ تمام فورسز کو بلیک اسٹارز کے پیچھے لگا دیا گیا تھا۔ وہ سب لوگ گٹھ جوڑ کر ایک ساتھ بلیک اسٹارز پر اٹیک کر چکے تھے۔ حازم اور شاہ دوسری طرف، حازم اور شاہویز کو بھی کہیں نہیں لگ رہا تھا کہ مہروسہ کو مارنے کے پیچھے ہمدان نہیں بلکہ انہی کے دشمنوں کا ہاتھ تھا۔ کہیں نہ کہیں لگ رہا تھا، یا یہ بھی پاسبل تھا کہ ہمدان بھی ان سب کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ مہروسہ کی وجہ سے وہ ہمدان کے خلاف بھی کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ حازم کے بنائے گئے پلان کے مطابق عمل کرتے ہبا نے اس کے آدمیوں کو دوسری جیل میں لے جانے کے بہانے راستے میں ہی فرار کروا دیا تھا، اور ایک دوسری جگہ ریڈ کرتے ان کے گینگ لیڈر حازم سالار کو اپنی گرفتاری میں لے لیا تھا۔ حازم کا اصل چہرہ ابھی بھی سامنے نہیں آیا تھا۔ حازم نے داڑھی اور مونچھوں کی مدد سے اپنے چہرے کی اصل شناخت چھپا لی تھی، جس بات پر ہبا نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ حازم کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگاتے اس کا دل کسی انہونی کی طرف کے خوف سے لرز اٹھا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ بہت کچھ غلط کر رہی ہے۔ حازم نے اس سے یہی شرط رکھی تھی کہ گرفتاری ہی دے گا جب ہبا اس سے گرفتار کرنے خود آئے گی۔ حازم کو گرفتار کرتے ہبا کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے، جو نوٹ کرتے حازم نے اس کی جانب مسکرا کر دیکھتے آنکھ دبا لی تھی۔ تمہارے شوہر کو نقصان پہنچانے والا کوئی مائکا لال ابھی تک پیدا نہیں ہوا، اس لیے بے فکر رہو، ضرورت نہیں ہے، اس لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جلد ہی ملاقات ہوگی سویٹ ہارٹ۔
حازم اس کے کانوں میں سرگوشیانہ لہجے میں بولتا وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ بلیک اسٹار کی گرفتاری کا سن کر پورے سوشل میڈیا پر ہلچل مچ چکی تھی۔ لوگ اس کی شناخت جاننا چاہتے تھے، اسے دیکھنا چاہتے تھے، اور کچھ سیاسی پارٹیز کے کارندے یہی چاہتے تھے کہ اس بلیک اسٹار کو سرے عام پھانسی لگا دی جائے۔ یہ سب سنتے ہی ہبا کا دل ہول رہا تھا۔ اس کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی اس نے ٹھیک کیا ہے یا غلط، مگر اس کی چھٹی حس اسے شدید غلط ہونے کا الارم دے رہی تھی۔ دوسری طرف ہمدان سر، وہ سامنے کمرہ ہے مہرو میم کا۔ اب میری زندگی کی ڈور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جنید ہمدان کو بلیک ہاؤس تک لے آیا تھا۔ اندر سے اس کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپ اٹھا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ہمدان کو یہاں لا کر اس نے ٹھیک کیا ہے یا نہیں، مگر اسے ہمدان کی آنکھوں میں آج سچائی نظر آئی تھی، اور مہروزہ کے لیے محبت بھی دکھی تھی۔ اس لیے آج پہلی بار اس نے اتنا بڑا رسک لے لیا تھا۔ ہمدان اس کو اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ خوش قسمت انسان تصور کر رہا تھا، جس کو اتنی بڑی غلطی کرنے کے بعد بھی ازالہ کرنے کے لیے دوسرا موقع دے دیا گیا تھا۔ مہروزہ کے پاس شاہویز اور حازم نے فل ٹائم کے لیے نرسز کا انتظام کر رکھا تھا، تاکہ وہ کسی بھی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کر سکے۔ مہروزہ کا ول کا پاور کافی اسٹرانگ تھا۔ وہ جلدی ریکور کر رہی تھی اپنے زخموں کو، لیکن اس کے دل و دماغ پر چھائی پسماندگی اور گزرتے دن اس کے ساتھ اس کی تکلیف میں اضافہ کر رہے تھے۔ وہ جب بھی آنکھیں بند کرتی تھی، اس سنگ دل ایس پی کا تصور اس کے دل و دماغ پر چھا جاتا تھا۔ وہ اپنے اس جانے ستمگر کو بھول جانا چاہتی تھی، مگر اس معاملے میں بالکل بے بس ہو گئی تھی۔ اس وقت بھی اپنے دماغ کو تھوڑا سا ریلیکس کرنے کے لیے اس نے بک پڑھنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن اس شے میں بھی وہ پوری طرح ناکام ہو چکی تھی۔ جس کے بعد خود سے ہی سچ ہوتی، وہ بک اپنے چہرے پر رکھتی، پھوٹ کر روتی تھی۔ آئی ہیٹ یو ایس پی ہمدان صدیقی، آئی ریئلی ہیٹ یو۔ کبھی معاف نہیں کروں گی میں آپ کو، مہروزہ روتے ہوئے بآواز بلند شکوہ کنہ لہجے میں بولی تھی۔ اس بات سے انجان تھی کہ جس سے وہ مخاطب تھی اس تک یہ الفاظ بآسانی پہنچ چکے تھے۔ بٹ آئی لو یو مائی بیوٹیفل گینگسٹر۔ ہمدان کا بھاری لہجہ روم کی خاموش فضا میں گونجتا مہروزہ کے دل سے جا ٹکرایا تھا۔ اس نے اپنے چہرے سے بک ہٹاتے جھٹکے سے اس کی آواز کی سمت میں دیکھا تھا۔ اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ سامنے کھڑے ایس پی ہمدان کو دیکھ مہروزہ کو روم کی ہر شے اپنی نگاہوں کے سامنے گھومتی محسوس ہو رہی تھی۔ مہروزہ نے ایک دم اپنی جگہ سے اٹھنا چاہا تھا جب درد کے مارے اس کے ہونٹوں سے کراہ نکلی تھی اور وہ واپس تکیے پر جا بیٹھی تھی۔ تکلیف کے ساتھ ساتھ سامنے کھڑے دشمن جاں کو دیکھ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ ہمدان تیزی سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ وہیں رک جائے ایس پی صاحب، میرے قریب آنے کی کوشش مت کیجیے گا، ورنہ خود کو یہ مار کر اپنی جان لے لوں گی۔ ہمدان کو سامنے دیکھ مہروزہ کو اپنی ایک اذیت یاد آ گئی تھی۔ وہ اذیت اور گریہ زاری سے سوجی لال آنکھوں سے اسے دیکھتی، سائڈ ٹیبل پہ فروٹ کے ساتھ رکھی چھری اٹھا کر اپنے پیٹ کی جانب لے جاتی، اسے خود سے دور رہنے کی دھمکی دے گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے پھوٹتے شرارے دیکھ ہمدان اپنے قدم وہیں روک گیا تھا۔ وہ جانتا تھا غصے میں آ کر یہ جذباتی لڑکی کوئی سنگین قدم اٹھا سکتی ہے۔ تمہیں لگتا ہے تم یہ سب کر کے مجھے اپنے قریب آنے سے روک لو گی؟ تم میری ضد سے واقف ہو اور میری شدت پسندی سے بھی۔ ہمدان اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو بے چینی سے دیکھتا سختی سے مٹھیاں بھیج گیا تھا۔ ہاں، میں اب کبھی آپ کو خود کے قریب نہیں آنے دوں گی۔ اس دن آپ کی اپنے لیے نفرت دیکھ میرے دل میں موجود آپ کی محبت ختم ہو چکی ہے۔ اب میں آپ سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی۔ ٹھیک ہوتے ہی سب سے پہلا کام آپ سے طلاق لینے والا ہی کروں گی۔ مہروزہ آج پہلی بار ہمدان کے سامنے یوں بول رہی تھی، جو دیکھ ہمدان اندازہ لگا پا رہا تھا کہ پیاری سی لڑکی کتنی اذیت میں تھی۔ ہمدان اس وقت اسے اپنے سامنے دیکھ کتنا خوش تھا کہ کچھ لمحوں کے لیے یہ فراموش کر گیا تھا کہ اس لڑکی کو اس نے اب تک کتنی اذیت دی تھی۔ لیکن مہروزہ کی آنکھوں سے قطار در قطار بہتے آنسو دیکھ اسے اپنا ہر ستم یاد آنے لگا تھا۔ پلاننگ بہت اچھی کی ہے تم نے، مگر افسوس کہ یہ پایۂ تکمیل تک نہیں پہنچ پائے گی۔ ہمدان دھیرے اس کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ مہروزہ اسے سامنے دیکھ اس وقت اتنی عجیب کیفیت کا شکار تھی کہ اس کی یہ پیش قدمی نہیں دیکھ پائی تھی۔ آپ پلیز چلے جائیں یہاں سے، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ ہمدان اس وقت فل سیاہ پینٹ شرٹ میں ملبوس
سر پر سیاہ اسکارف باندھے بالکل ان کے گینگ کے حلیے میں کھڑا، اس کا دل آج بھی پوری شدت سے دھڑکائے جا رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی ہمدان اس سے دور جائے۔ اوکے، تم خود کو مزید تکلیف مت دو، میں جا رہا ہوں۔ اگر میرے سامنے آنے سے تمہیں اذیت ہوتی ہے تو میں اب آپ کے سامنے کبھی بھی نہیں آؤں گا۔ ہمدان اسے آنسوؤں میں بھیگتا دیکھ واپس جانے کے لیے پلٹا تھا، جبکہ مہروسہ جو غصے میں اسے دور جانے کا کہہ رہی تھی مگر دل سے وہ اس سے دور نہیں ہونا چاہتی تھی، اسے ایک بار پھر سنگ دلی کی انتہا کر کے یہ واپس جاتے دیکھ وہ اپنے آنسوؤں کے ریلے پر قابو نہیں رکھ پائی تھی اور چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ اسے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تھی، جس کے ساتھ ہی اسے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ آپ نے پہلے کبھی مجھے سمجھ پائے ہیں؟ آپ کبھی مجھے پہلے سمجھ پائے ہیں نا؟ کبھی سمجھ سکیں گے؟ مہروسہ نے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے روتی آنکھوں کے ساتھ خالی کمرے کو دیکھا تھا۔ کچھ دیر پہلے جس جگہ پر ہمدان کھڑا تھا وہ جگہ اب بالکل ویران پڑ گئی تھی، بالکل اس کے دل کی طرح۔ پہلے مجھے بھی یہی لگتا تھا، مگر اب لگتا ہے کہ مجھ سے بہتر تمہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اپنے کانوں کے قریب سے سنائی دیتی سرگوشی اور گرم سانسوں کے لمس مہروسہ نے فوراً سے گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ ہمدان کہیں نہیں گیا تھا، وہ بیڈ پر اس کے انتہائی قریب بیٹھا، اس کی جھیل سی سیاہ آنکھوں سے گرتے آنسو کو تکے گیا تھا۔ آپ؟ مہروسہ نے اسے اپنے اتنے قریب بیٹھے دیکھ دور کھسکنا چاہا تھا، تو ہمدان اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیتا اسے ایسا کرنے سے روک گیا تھا۔ پہلی بار ایسی روتی بسورتی گینگسٹر دیکھی ہے جو بات میں کرتی ہے، آنسو پہلے گراتی ہے۔ ویسے یہ روپ لگتا ہے صرف میرے لیے ہی مختص ہے، باقی لوگوں کو تو اپنی دہشت سے خوفزدہ کر رکھا ہے تم نے۔ ہمدان اس کے ہاتھ کی پشت پر لب رکھتا مہروسہ کی دھڑکنیں منتشر کر گیا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ بنا مجھ سے کسی بات کی وضاحت مانگے پورا سچ سنے بغیر مجھے سزا سنا دیں گے۔ مہروسہ اس سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اس دشمن جاں کو سامنے دیکھ شکوے کے ساتھ ساتھ اس کے ہونٹوں سے سسکی بھی نکل رہی تھی۔ اور مجھے بھی نہیں لگا تھا کہ تم مجھ سے اتنی محبت کرتی ہوگی کہ اپنے لوگوں کو، اپنے ساتھی بلیک اسٹارز کو چھوڑ کر مجھ سے خطرہ ہونے کے باوجود میرے پاس رہنے کو ترجیح دو گی۔ میرے اتنے برے رویے کے بعد اتنی محبت کیسے کر لی تم نے؟ کبھی غصہ نہیں آیا تمہیں مجھ پر؟ کبھی نفرت نہیں محسوس ہوئی؟ ہمدان اس کے زخموں کا خیال کرتے نہایت ہی نرمی سے اس کے گرد باہوں کا حصار قائم کرتے اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ مہروسہ میں اتنی ہمت نہیں تھی اس وقت کہ وہ اس کا حصار توڑ پاتی۔ اب نہیں کرتی آپ سے محبت، میرے دشمن سے زیادہ کچھ نہیں ہے آپ میرے لیے، پلیز دور رہیں مجھ سے، آپ میری بے بسی کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ مہروسہ اس کی جانب دیکھنے سے گریزاں تھی، جیسے ستمگر کی جانب دیکھ کر اپنے کمزور پڑ جانے کا خوف ہو۔ اچھا، تمہاری یہ دھڑکنیں تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہیں۔ ہمدان اس کا چہرہ اپنی جانب موڑتے دل فریب لہجے میں بولا تھا۔ تم مجھ سے محبت کرنے کی دعویدار تو ہو، مگر مجھے سمجھ نہیں پائی کہ میں کیسا انسان ہوں۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ تم نے سوچ بھی کیسے لیا تمہیں مارنے کا پلان بنا سکتا ہوں میں؟ کیا ذرا سا یقین بھی نہیں کر پائی تم مجھ پر؟ ہمدان کی بات پر مہروسہ نے کرنٹ کھاتے اس کی جانب دیکھا تھا، مگر مہروسہ کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جب سے ہوش میں آئی تھی اس نے اپنے رب سے صرف ایک ہی دعا مانگی تھی، مگر اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کا پروردگار اس کی دعا کو یوں قبولیت بخش دے گا۔ اس کا مطلب اس کا دل اس شخص کے حق میں ٹھیک گواہی دے رہا تھا۔ اسے ہمدان نے اسے ایسے ہی ساتھ لگائے اس دن کا سارا احوال کہہ سنایا تھا کہ اس پر گولی چلانے والا وہ نہیں مریم تھی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ مہروسہ کو لگا تھا اس کے دل سے نہ جانے کتنا بڑا بوجھ ہٹ گیا ہو۔ اسے ہمدان کے منہ سے نکلی ہر بات پر پورا یقین تھا، وہ اس کے کہے الفاظ پر پورا ایمان لے آئی تھی، جبکہ اس کی اتنی بے لوث محبت دیکھ ہمدان کا دل شرمندگی کی مزید اتھاہ گہرائیوں میں پہنچ گیا تھا۔ تم میری زندگی کی ہر حقیقت سے واقف ہو۔ میں نے اپنے سگے بھائی سے دھوکہ کھایا تھا، جس کے بعد لوگوں پر اعتبار کرنا میرے لیے ہمیشہ سے بہت مشکل رہا تھا، اور جس طرح تم جھوٹ کی بنا پر میری زندگی میں شامل ہوئی اس بات نے میرا
رہا سہا یقین بھی ختم کر دیا تھا۔ میں جانتا ہوں میرا رویہ ہمیشہ سے تمہارے لیے بہت حد تک آمیز رہا، جس کے لیے میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ آج تک زندگی کے کسی موڑ پر نہ میں کبھی ہارا تھا، نہ مجھے ہرانے والا کوئی ملا، مگر تم نے پہلی ملاقات میں ہی اپنی ذہانت کا استعمال کرتے مجھے بہت بری طرح شکست دی تھی، جسے میں برداشت نہیں کر پایا۔ میں تم سے بدلہ لینا چاہتا تھا، تمہیں اور تمہارے گینگ کو ختم کر دینا چاہتا تھا، جو کام آسان نہیں تھا، لیکن تم جس طرح اچانک میرے گھر میں داخل ہوئی اور آہستہ آہستہ میرے گھر کے ساتھ ساتھ میرے دل پر بھی قابض ہونے لگی، میرے پاس کئی موقع آئے جس میں میں تمہیں آرام سے ختم کر سکتا تھا، مگر نہ جانے ہر بار میرا دل بیچ میں آ کر مجھے ایسا کرنے سے کیوں روک دیتا تھا۔ پہل تو میں خود پر بہت غصہ ہونے لگا اس بات پر، مگر پھر جیسے ہی مجھے تمہارے لیے اپنی فیلنگز کا احساس ہوا، کتنے ہی دن میں اس بات پر یقین نہیں کر پایا تھا اور پھر آہستہ آہستہ تم سے دور ہوتا چلا گیا تھا، لیکن مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا یہ دوری مجھے اس قدر تڑپائے گی۔ پہلے خود دور رہا اور پھر میری قسمت نے مجھے تم سے دور کر دیا۔ تمہاری اپنے لیے دیوانگی دیکھ میں خود کو تم سے محبت کرنے سے روک نہیں پایا، اور اب میری دیوانگی تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ میں ان گزرتے دنوں میں تمہارے لیے کتنا تڑپا ہوں میں بتا نہیں سکتا۔ یہ خیال ہی میری سانسیں چھین لیتا ہے کہ تم اب میری زندگی میں نہیں رہی، لیکن میرا دل اس بات پر یقین نہیں کر پایا، اور آج تمہیں اپنے سامنے دیکھ مجھے اپنے یقین کی جیت ہوتی محسوس ہو رہی ہے۔ مریم کو میں نے اس وقت سہارا دیا جب وہ بالکل بے سہارا اور کمزور تھی، اس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، مگر تمہیں نقصان پہنچا کر اس نے جو گناہ کیا ہے اس کا بہت جلد عبرتناک انجام بھگتے گی وہ میرے ہاتھوں۔ ہمدان اپنی بات مکمل کرتا اس کی جانب جھکتے اس کی پیشانی پر عقیدت بھرے انداز میں اپنے لب رکھ گیا تھا۔ مہروزہ کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہہ نکلے تھے، مگر یہ آنسو تکلیف کے نہیں تشکر کے تھے۔ اس کے رب نے اس کی تمام اذیتوں کا مداوع کرنے کا فیصلہ کر دیا تھا۔ کیا آپ اب بھی بلیک اسٹارز کو برا اور اپنا دشمن سمجھتے ہیں؟ مہروزہ کا دل یہ سوال سوچتے بہت زور سے دھڑکا تھا۔ ایک انجانا سا خوف محسوس ہوا تھا کہ اگر ہمدان اب بھی اس کے ساتھیوں سے نفرت کرتا ہوا تو میں تم لوگوں کو اپنا دشمن کبھی بھی نہیں سمجھتا تھا۔ میری جنگ ہمیشہ سے اقبال کی آنی کے خلاف تھی۔ مجھے یہی لگتا رہا تھا کہ تم میرے قریب صرف اس لیے آ رہی ہو کیونکہ تم میرے پاس موجود اقبال کی آنی کے خلاف ثبوتوں کو ختم کر کے اسے بچانا چاہتی ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو میں تمہیں وہاں کبھی ان ثبوتوں تک رسائی حاصل نہ کرنے دیتا۔ اب ہمارا دشمن ایک ہے تو ہم بھی ایک ہو کر کام کر سکتے ہیں۔ ہمدان اس کی خوشی سے کھلتے چہرے کو دیکھ مسکرا دیا تھا۔ اس کے لیے اب اس پیاری سی لڑکی کی خوشی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے دیے ہر درد کا مداوع کرنے کا عزم رکھتا تھا۔ ہمدان مہروزہ کی دلکش مسکراہٹ دیکھ اس کی جانب جھکا تھا اور اس کی مسکراہٹ کو اپنے ہونٹوں سے چن لیا تھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مہروزہ نے اس کے سینے پر دباؤ ڈالتے گھبرائی سی آواز میں کہا تھا، کیونکہ ہمدان کی بولتی جان لیوا قربت پر مہروزہ کو اپنی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا ہی تو خیال کیا ہوا ہے ابھی تک۔ ہمدان کی بے چارگی دیکھ مہروزہ اپنی بے ساختہ امڑانے والی کھلکھلاہٹ نہیں روک پائی تھی، مگر ہمدان کی والہانہ محبت بھرے خطرناک تیور دیکھ وہ فوراً ہونٹ دانتوں تلے دبا گئی تھی، جبکہ اس کی یہ معصوم حرکت دیکھ ہمدان اپنا کہا نہیں روک پایا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو کہانی کیسی لگ رہی ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔